بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، آج جو ہمارے پاس بڑی خبریں ہیں ان میں ایک تو آپ جانتے ہیں کل پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے، قوم سے خطاب کیا ہے، وہ ڈیلے کیوں ہوا ہے، کس نے لکھا تھا اور کیا اس میں ٹیکنیکل خامیاں آئی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ دوسری جو کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو ڈبو کر اس ریاست کو بچا لیا ہے اور بھاری پتھر رکھ کر کچھ فیصلے کیے ہیں، اس والے سے آپ کے پاس یقیناً بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ اور تیسرا جو پشاور میں خان صاحب اپنی ہی پارٹی پر برس رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے پاس ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے جس کو ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے۔ اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اس خبر سے کہ جو کل پرائم منسٹر نے تقریر کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو ڈبو دیا ہے صرف عوام کی خاطر اور ریاست کو بچا لیا، اور بھاری پتھر رکھ کر انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنا ہے کچھ آنسو بھی آ گئے، کچھ دل گرفتہ بھی ہوئے ہیں، کیا حقیقت ہے آپ کے پاس؟ جی فیاض صاحب، یہ بات سن کے بندہ ہنس ہی سکتا اور کیا کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جناب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو فرمایا کل کہ میں نے دل پہ بڑا بھاری پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، کتنا بڑا بھاری پتھر تھا، کس کرینوں کے ساتھ دل پہ رکھا گیا، کیا رکھا ہے؟ کوئی 10 بندوں نے اٹھا کے پتھر رکھ دیا ان کے سینے پہ اور پھر وہ ان کو بولنا پڑا؟ ایسا نہیں ہے بھیا۔ ہر دفعہ آپ عوام سے مانگتے ہیں قربانیاں، لیڈر تو قربانی کبھی دیتا نہیں ہے۔ بھاری پتھر انہوں نے اگر رکھا ہے اور مشکل فیصلے کیے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان جناب عوام کو ہے، آپ کو اور مجھے ہے۔ ان کو تو پہلے ہی فری ہوتا ہے پیٹرول، پرائم منسٹر کو، ایم این اے سب کو فری پیٹرول ملتا ہے، ان کو ملتے ہیں پیسے۔ پتھر بھاری ہٹا دیں پرائم منسٹر صاحب، پتھر بھاری ہٹا دیں سینے سے، اور روئیں بھی نا۔ کپتان اور لیڈر رویا نہیں کرتے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ فیصلے ٹھیک کریں۔ مجھے ایک آپ بات بتائیے فیاض صاحب، آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت بڑے، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک نام ہے، تاجر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ اپنی دولت ساری ادھر لے ہیں۔ ان کے جو اتحادی ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور بھی بہت سے ہیں لوگ ہیں، آپ میاں منشا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے بتائیے صاحب ڈار صاحب، یہ ساری اپنی دولت لا کے تھوڑی سی 10-20% دولت لا کے پاکستان میں لگا دیں، کیا ہو جائے گا؟ یہ قربانی دیں اب، اور اپنی یہ اللہ تللہ جو پارلیمنٹیرینز کے ہوتے ہیں ختم کر دیں۔ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ ملک جو کر رہے ہیں، ملک خود ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، قربانی کی ضرورت ہے، تو بھائی قربانیاں صرف عوام نہیں دینی ہے، لیڈر قربانیاں نہیں دیتے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی قربانی نہیں دی، اپنی سیاست نہیں، کو نہیں دبایا، انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہے۔ دولت بچائی ہے حضور، انہوں نے معاف کیجئے گا، یہ کوئی بات نہیں، پارٹی کو کوئی نہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، انہوں نے اپنے سارے فائدے لیے نہیں لیے، کیا ہوا؟ ان کے خلاف نیب کا سارا انہوں نے قانون تبدیل کر دیا، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ انہوں نے، اس کا حق جو تھا وہ ختم کر دیا، ای سی ایل سے نام اپنے نکلوا لیے، وہ جو نیب میں جو کیسز تھے اب ان کی طرف آ گئے، وہاں سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا ان کو۔ یہ سارے انہوں نے اپنے سیدھے کیے کام، وہ کام جو یہ سیدھے کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ تھا، لہٰذا یہ حکومت میں آئی بھی اس لیے تھے، عدم اعتماد آئی بھی یہی تھی، اور اسی لیے لائی گئی تھی کہ چلو اپنے کام ذرا نمٹائیں، اور بعد میں اللہ جانے بھی، اور یہ عوام جانے۔ عوام کی کون پوچھتا ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب تو پہلے کہہ رہے تھے کہ آٹا سستا کروں گا، مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنا پڑے، تو کیا مطلب ہے؟ کپڑے نہیں بکے اب؟ کیوں نہیں بکے کپڑے بھائی؟ کپڑے بیچ دیں، کوئی چلو گھر کی کوئی واشنگ مشین ہی بیچ دیں، کوئی ہمارا کوئی موٹر سائیکل کھڑا ہوگا وہ بھی بیچ دیں، تھوڑا سا پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ وہ سبسڈی جب دے رہا تھا کپتان، اس نے اپنی سیاست نہیں بچائی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کپتان اپنی سیاست کر رہا تھا سبسڈی دے کے، تو بھائی جان چلو وہ سیاست کر رہا تھا، عوام کو تو کوئی فائدہ ہو رہا تھا نا۔ ایسی سے ایک آپ بھی ایک دریا دلی دکھا دیں، چلیں آپ نہ سستا کریں پیٹرول، آپ اپنے تھوڑے سے ایسٹس یہاں پہ لے آئیں پاکستان میں، یہاں لا کے آپ کر دیں کچھ نہ کوئی دولت کی ریل پیل شروع ہوگی، ایک سرکل چلے گا، تو کوئی شاید چلو 4 پیسے آ جائیں گے۔ آپ کی بات میں وزن ہے کہ اگر میاں شہباز شریف چاہتے ہیں تو وہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کے اتحادی پیسے والے لوگ ہیں، ان کے سمدھی پیسے والے لوگ ہیں، تو یہ سارے مل کر چلو بہت زیادہ نہیں، کم از کم 10% بوجھ خود اٹھا لیتے اور عوام کو کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے قربانی دی ہے، کچھ تو ساکھ رہ جاتی۔ اسی سے ریلیٹ میں آپ سے ایک سٹوری پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی لانگ مارچ جو ہے وہ تقریباً ناکام ہو گیا ہے، تو اس خبر کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ جو نون لیگ اور ان کے اتحادی ہیں وہ خاص سے خوش نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف پشاور میں خان صاحب نے ڈیرے جمائے ہوئے، اور خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ وہ اس بات پر غصے میں ضرور ہیں کہ وہ رسپانس نہیں آیا جس کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے اور اپنے جو مقامی لیڈر سارے خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ناشتے سے پہلے بھی اور ساتھ کھانے کے بعد بھی اپنے لوگوں کو گالیوں سے کم سلوک نہیں کر رہے. جو باتیں اپوزیشن کو کہا کرتے تھے، اپوزیشن لیڈروں کے بارے میں بولا کرتے تھے، جس غصے سے پتہ چلا اس سے زیادہ غصے میں آج کل اپنی ٹیم کو وہ سنا رہے ہیں چیزیں. آپ دیکھیے خان صاحب کا غصہ بالکل بجا ہے. ساؤتھ پنجاب سے بالخصوص بندے نہیں آئے، اکاڑا سائی وال ادھر سے کوئی بندے نہیں آئے، لاہور سے اس طرح قیادت نہیں نکل سکی سوائے دو کے یاسمین راشد صاحب اور احمد اظہر صاحب، یہ دو ہی نکلے. محمود رشید صاحب پکڑے گئے، ان کے بارے میں کہا جاتا خود پکڑے گئے. اعجاز الحق صاحب نے فون کر کے، اعجاز چودھری صاحب نے خود فون کیا اور گرفتاری دے دی. بلکہ شفقت محمود صاحب کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فون کیا پولیس کو جی مجھے بھی پکڑ لیں، وہ پکڑنے نہیں گئی. یہ تو صورتحال بالکل ٹھیک تھی. یہاں بندے نکلے ہی نہیں ہیں، جو نکلے وہ اپنے طور پہ نکلے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، یہ اتنی ایل پلاننگ اس کو کہہ لیں آپ، اتنا یہ لانگ مارچ کی پلاننگ تھی ہی نہیں. کپتان کو کہہ دیا سب نے کہ سب اچھا ہے جی، آ جائے، آ رہے ہیں، یوں کر دیں گے فلاں. ان کا خیال تھا جیسے جلسوں میں لوگ پہنچتے ہیں اسی طرح دھرنے بھی خود ہی پہنچ جائیں گے. پشاور میں خاصی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں اور جو خان صاحب سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب نہیں مل رہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، اندر کی سٹوری اب بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ ان کو چونکہ جلسوں میں خود لوگ پہنچ جاتے تھے، انہوں نے بادر ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا وہاں بھی خود پہنچ جائیں گے. ارے بھائی یہاں پہ لوگوں کو موبلائز کرنا پڑتا ہے، ان کو لانا پڑتا ہے، خود لے کے جانا پڑتا ہے. جو بندہ آتا تھا یہاں پہ کسی رہنما کے پاس کہ جی جانا ہے ہم نے، کیسے جائیں، وہ کہتا تھے آپ ہی جاؤ. وہ بھائی گاڑیاں کرواؤ، وہ پہلے گاڑیاں ہوتی تھیں، وہ خود قافلے بناتے تھے، وہ لے کے جاتے تھے. یہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ان کا زیرو تھا. ان کا خیال تھا لاہور والا بھی اور پشاور والا بھی اور فلانے والا بھی ملتان والا بھی خود ہی پہنچیں گے. بھائی جان کہنے آنا سی آپ پہ کون پیسے خرچتا ہے یار، اتنا نہیں ہوتا. وہ آ ہی جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. نہ ان کے کھانے کا کوئی بندوبست، نہ ان کو لے جانے کا بندوبست. اب اگلی ایک اور بات سن لیں. اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے سارا الزام لگا دیا شیخ رشید صاحب پہ. شیخ رشید صاحب اور ان کی توتو میں بھی، ہمیں تو ذرائع بتا رہے ہیں، سچ سے جھوٹ کی نہیں بات کر رہے ہیں، کہ گالیوں کو تبادلہ ہوا آپس میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں کچھ نہیں ہوگا، آپ آئیں، دوست ہمارے ساتھ ہیں، یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. ہوا کچھ بھی نہیں، ٹائیں ٹائیں فش، جس پہ لڑائی ہوئی. اب اگلی ایک اور بات ہے جو سب سے دلچسپ بات ہے. فیاض صاحب آپ کو کہیں وسیم اکرم پلس نظر آئے؟ نہیں نظر آئے. بزدار صاحب کی بات کر رہا ہوں. کہاں تھے بزدار صاحب؟ پرائم منسٹر نے ان کو، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر بنایا تھا. وہ کہاں تھے؟ کوئی اس میں نظر نہیں آئے. اب اندر کی بات سن لیجئے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ، ان کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی صاحب نے ان کو چیف منسٹر بنوایا. کس کے کہنے پہ بنوایا؟ فرا گوگی صاحبہ کے کہنے پہ بنوایا. ویسے ڈانٹ ڈپٹ تو بزدار صاحب کی ہونی چاہیے نا، کہ دوسری پارٹی کی عادت کی ہو رہی ہے سب کی. تو میں وہ بتا رہا ہوں نا، اب یہ بڑی ذمہ داری کیوں نہیں ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، یہ بھی بتاتا ہوں. سنیے پورا، ٹھنڈا دل سے سنیے گا. بزدار صاحب میں نے جیسا کہ بتایا، بشرا بی بی اور فرا گوگی صاحبہ جو ہیں، ان کے توسط سے وہ چیف منسٹر بنے. اب فرا گوگی صاحبہ کپتان سے ناراض ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ جو ان پہ الزامات لگے ہیں کپتان نے اس طرح دفاع نہیں کیا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. شاید وہ سوچ رہی ہیں کہ میری لیے کپتان لانگ مارچ کرے گا، تہس نہس کر دے گا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بیان ہی ہوتا ہے بس اتنا. خان صاحب نے وہ دے دیا تھا، لیکن اس پہ وہ ناراض ہیں. اچھا، ان کی ناراضگی کی وجہ سے بشرا صاحبہ بھی تھوڑا سا ناراض ہیں. اگر یہ دو ناراض ہیں تو پھر بزدار صاحب تو انہی کے کیمپ کے ہیں. اور ڈانٹ ڈپٹ، آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بزدار صاحب گوگی کیمپ کے ہیں بجائے اس کے وہ کپتان کے ساتھ. نہیں وہ دیکھیں، نہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے وہ چیف منسٹر تھے. اب میں آپ کو بتاؤں ان کو ڈانٹ کیوں نہیں پڑی. یہاں پہ کپتان بے بس ہیں، اور گھر والوں سے کون لڑتا ہے؟ گھر والیوں سے خاص طور پہ. لہٰذا بزدار صاحب کی اس طرح نہیں ہو سکی کلاس جس طرح ہونی چاہیے تھی. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں وہاں پہ، دو چار بڑے لیڈر جو تھے یا جو کے پی سے آ گئے تھے، انہوں نے تو اپنا کام پورا ٹھیک کیا. پنجاب کی قیادت سے کپتان بہت سخت ناراض ہیں اور وہ بڑے سخت فیصلے کرنے والے ہیں، اور شاید انہوں نے کر بھی چکے ہوں گے فیصلہ. یہ معاملات ہے جس کی وجہ سے لانگ مارچ ان کو بقول نون لیگ کے فلاپ ہوا. اس میں غلطی واقعی اس کی تحریک انصاف کی قیادت کی بھی تھی کہ یہ پلاننگ ٹھیک طرح کر ہی نہیں سکی. گوگی صاحب اگر ہم دیکھیں تو جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ ایل پلاننگ تو ہوئی ہے ہر جگہ سے،
مقامی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک. ایون میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے فوری طور پر ہنگامی حالات میں یہ ساری چیزوں کا اعلان کیا ہے, اور اب انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہماری تیاری پوری نہیں تھی, ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. دس مینس کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی ڈانٹ کر دیا کہ غلطی ان سے بھی ہوئی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.